اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ والنوع الثانی قسمان، الاول ما یراد فیہ تقریر الجواب وجد الشرط او فقدا ولکنہ ما فقدہ اولا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جو ہے وہ لو کے بارے میں چل رہی تھی، اور لو کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ جو لو امتناعیہ ہے اس میں تین قول تھے کہ لو جو ہے امتناع کا فائدہ دیتا ہے یا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ پہلا قول یہ تھا، جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کہ جو لو ہے وہ اصلاً امتناع کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ لو شرط کے امتناع کا فائدہ دیتا ہے اور جواب کے امتناع کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ لو شرط کے امتناع کا بھی فائدہ دیتا ہے اور جواب کے امتناع کا بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی لو ہر دو کو کیا کہتا ہے؟ امتناع کرتا ہے، شرط کے امتناع اور جواب کے امتناع۔ اور تیسرا قول یہ تھا لو کے بارے میں کہ لو صرف شرط کو امتناع کرنے کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جواب کے امتناع کرنے پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور نہ جواب کے ثبوت پر اور نہ جواب کے امتناع پر دلالت نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف شرط کے امتناع پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس تیسری قسم کی رابط کو سمجھیے، اس تیسری قسم کی کہ یہ لو جو صرف شرط کو امتناع کرنے کا فائدہ دیتا ہے، جواب کے امتناع پر دلالت نہیں کرتا، اس لو کی آگے ہم نے تین امور میں کیا تھا، کہا کہ یہ تین امور پر دلالت کرتا ہے: عقد سببیت اور مسببیت، اور یہ کہ عقد سببیت اور مسببیت دونوں ماضی ہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ امتناع سبب یعنی شرط کے امتناع پر دلالت کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ پھر یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب معقول اور تعقل ہوتا ہے، شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی شرط اور جزا کے درمیان جو ہے یہ جو شرط و جزا ہے اس کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل نہیں کیا جاتا۔ یہ پہلی صورت کہ جب شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل اور فرض کیا جاتا ہے، یہ ہم نے کل پڑھ لی تھی صورت۔ شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو جب تعقل کیا جاتا ہے اور فرض کیا جاتا ہے، یہ صورت ہم نے کل پڑھی تھی اپنے بھائیوں کی خدمت میں۔ آج ہم دوسری صورت پڑھ رہے ہیں، دوسری قسم اس کی پڑھ رہے ہیں کہ جب شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل نہ کیا جائے، جب شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو فرض اور تعقل نہ کیا جائے۔ اس دوسری کی پھر آگے دو قسمیں، کیا کہا بولا؟ رابط دے پایا یا نہیں؟ لو کی جو تیسری صورت تھی کہ شرط کے امتناع کا فائدہ دیتا ہے خاص طور پر، جواب کے امتناع کا فائدہ نہیں دیتا، پھر اس میں یہ تھا نا کہ شرط اور جزا میں کبھی ارتباط مناسب کو تعقل اور فرض کیا جاتا ہے،
یہ پڑھ لیا ہم نے. اس کی دوسری صورت یہ تھی کہ شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل نہیں کیا جاتا. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں النوع ثانی، یعنی جب شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل نہ کیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں میرے عزیزو جواب کو پختہ ہونے کو ارادہ کیا جاتا ہے، شرط پائی جائے یا شرط نہ پائی جائے. آگا کیا کہہ رہا ہوں؟ اس دوسری قسم کی کہ جب شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب نہ ہو تو دو قسمیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جواب کے پختہ ہونے کا ارادہ کیا جائے، جواب کی تقریر اور جواب کے ثابت ہونے کا ارادہ کیا جاتا ہے، چاہے شرط پائی جائے یا شرط نہ پائی جائے. شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے، جواب ہے، مرادی ہے. جواب کے پختہ ہونے کا ارادہ کیا جائے، وجد شرط اور فقدہ، شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے. اچھا، شرط کے فاقد ہونے کی صورت میں جب شرط نہ پائی جائے گی تو جواب کا پایا جانا بدرجہ اولا ہے. سمجھو، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ جواب کی تقریر اور اس کے ثابت ہونے کا ارادہ کیا جاتا ہے، شرط پائی جائے یا شرط نہ پائی جائے. لیکن جب شرط نہ پائی جائے تو جواب کا پایا جانا بدرجہ اولا ہے. مثال یہ ہے، نبی کریم کا قول ہے انہا لو لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی انہا لابنت اخی من الرضاعت. نبی کریم نے فرمایا کہ یہ خاتون اگر میری ربیبہ نہ ہوتی، ما حلت لی، میرے لیے حلال نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. لو لم تکن ربیبتی، اگر یہ میری ربیبہ نہ ہوتی میرے لیے حلال نہیں تھی. کیوں حلال نہیں تھی؟ وجہ، چونکہ میرے یہ رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. تو اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ وہ خانم زینب حلال نہیں ہے، ہر حال میں حلال نہیں ہے، چاہے شرط ہو. کون سی شرط؟ عدم ربیبہ، ربیبہ کا نہ ہونا، چاہے شرط ہو یا نہ ہو یعنی وہ ربیبہ ہو، چاہے شرط ہو یعنی ربیبہ نہ ہو، یا شرط نہ ہو یعنی ربیبہ ہو، ہر حال میں یہ خاتون حلال نہیں ہے. اور اس کی وجہ بتائیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، رضائی بھائی کی بیٹی ہے. تو جب رضائی بھائی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ حلال نہ ہوئی وہ عورت، تو ربیبہ ہونے کی صورت میں بدرجہ اولا حلال نہیں ہے، بدرجہ اولا حلال نہیں ہے، کیونکہ پھر ربیبہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہو؟ جملہ شرطیہ لو لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی، یہ جملہ شرطیہ جو ہے انتفاع جواب پر دلالت نہیں کرتا ہے. انتفاع جواب سے مراد کیا ہوگا؟ انتفاع جواب پر یعنی حلیت، وہ تھا نا عدم حلیت، ما حلت لی، جواب فوت ہو جائے گا تو آ جائے گا حلیت. یہ جملہ شرطیہ انتفاع جواب جو نتیجہ میں بنے گی حلیت، اس پر دلالت نہیں کرتا ہے دو امروں کی وجہ سے. یہ جملہ شرطیہ انتفاع جواب
در بیان بریکٹ میں لکھو انتفاع جواب یعنی حلیت پر دلالت نہیں کرتا ہے دو امروں کی وجہ سے۔ پہلا امر یہ ہے کہ یہ جو دلالت ہے اس جملے کی انتفاع جواب پر، انتفاع جواب پر جو جملے کی دلالت ہے وہ مفہوم مخالف کے اعتبار سے ہے۔ مفہوم مخالف کو دیکھیں تو جواب کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے۔ مفہوم مخالف یعنی وہ بناؤ نا مفہوم مخالف، لو لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہو ما حلت لی میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ لو تکون ربیبتی، لو لم تکن ربیبتی کا مفہوم ہے لو تکون ربیبتی فی ہجری حلت لی، اگر وہ میری ربیبہ ہوتی تو میرے اوپر حلال تھی۔ مفہوم مخالف یہ بن رہا ہے، اس جملے کا مفہوم مخالف یہ بن رہا ہے کہ اگر وہ میری ربیبہ ہوتی تو وہ حلال ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا، ایک اور ہے مفہوم مخالف، وہ دلالت کرتا ہے عدم حلیت پر۔ مفہوم مخالف حلیت پر دلالت کر رہا ہے اور مفہوم موافق عدم حلیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور توجہ فرماؤ، جب مفہوم مخالف اور مفہوم موافق کے درمیان تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو مفہوم موافق کو مخالف پر مقدم کرتے ہیں۔ جب وہ مفہوم موافق مقدم ہو جائے گا تو پھر وہ جو خانم زینب ہے وہ حلال نہیں ہوگی پیغمبر کے لیے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ پس یہ ایک امر۔ دوسرا امر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب مناسبت فوت ہو جائے، شرط اور جواب میں جب مناسبت فاقد ہو جائے تو علیت منتفی ہو جاتی ہے۔ جب علیت منتفی ہو جاتی ہے، جب مناسبت فوت ہو جائے، چونکہ اللہ کے نبی نے، توجہ کرنا، اس خانم زینب کے عدم ربیبہ ہونے کو علت عدم حلیت کی دلیل نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کیونکہ میری یہ ربیبہ نہیں ہے پس میرے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اگر وہ ربیبہ ہوتی تو حلال ہوتی، یہ دلیل نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیبہ نہ ہونے کو دلیل اور علت نہیں بنایا، عدم حلیت کی دلیل نہیں بنایا ربیبہ نہ ہونے کو، ٹھیک ہے، بلکہ ایک دوسری علت بیان کیا ہے اور خانم زینب کے حلال نہ ہونے کو اپنے لیے۔ وہ کیا علت بیان کی؟ کہا میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے چونکہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ پس یہ دو امر جو ہیں یہ اس بات پر دلیل ہیں کہ جملہ شرطیہ انتفاع جواب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ اللہ کرے میں نے اپنا مطلب اور مفہوم اپنے بھائیوں کو پہنچا دیا ہو۔ النوع ثانی جو آج ہم نے شروع کی ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ جب شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب نہ پایا جائے، اس کی پھر آگے کی ہیں دو قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں جواب کے پختہ اور پکا ہونے کا ارادہ کیا جائے، چاہے شرط پائی جائے یا شرط نہ پائی جائے، لیکن جب شرط نہیں ہوگی تو وہ جواب کا پایا جانا بدرجہ اولا ہے۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی کا قول ہے
इन्नहा लौ लम तकुन रबीबती फी हिजरी मा हल्लत ली इन्ना लिबनत अखी मिन रिदाते। इन्ना वो एक औरत है खानुम ज़ैनब, ठीक है, जनाब उम्मे सलमा की बेटी। तो वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरे लिए हलाल नहीं है, ठीक है ना। लौ लम तकुन रबीबती फी हिजरी, अगर मेरी ये रबीबा ना होती मेरे लिए हलाल नहीं थी, इसलिए कि मेरे रिदाई भाई की ये बेटी है। तो जो फरमा रहे हो, तो ये क्या है जान, ये जुमला दलालत कर रहा है कि वो औरत हलाल नहीं है दोनों हालों में, चाहे शर्त हो, कौन सी शर्त हो, यानी अदम रबीबा होना, रबीबा ना हो, चाहे शर्त हो या ये शर्त ना हो, यानी वो रबीबा हो, रबीबा हो ना हो, वो हर हाल में वो औरत जिसका नाम है ज़ैनब अल्लाह के नबी पर हराम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरे रिदाई भाई की बेटी है। जब रिदाई भाई की बेटी है तो जब रबीबा ना हो तो वो हलाल नहीं है, जब रबीबा हो गई तो बदरजा औला क्या हो जाएगी, हलाल नहीं होगी, ठीक है। तो इसी बात पर कि ये जुमला जो शर्ती है लौ लम तकुन रबीबती वाला, ये जुमला इंतिफाए जवाब पर दलालत नहीं करता है। इंतिफाए जवाब ब्रैकेट में जब जवाब मुंतफी हो जाएगा, जवाब मा हल्लत ली, जवाब जब मुंतफी हो जाएगा तो हो जाएगा हल्लत, हलाल होना, जवाब का मुंतफी हो जाना यानी हिल्लियत पर यह जुमला दो अमरों की वजह से दलालत नहीं करता है। पहला अमर यह है कि इंतिफाए जवाब यानी हिल्लियत पर दलील मफहूम मुखालिफ की बिना पर है, और मफहूम मुवाफिक अदम हिल्लियत को बताता है। जब दो मफहूम आपस में टकरा रहे हों, मफहूम मुखालिफ कहे हलाल है, मफहूम मुवाफिक कह रहा हो हलाल नहीं है, और इनका आपस में टकराव और तारुद हो तो हम मफहूम मुवाफिक को मफहूम मुखालिफ पर मुकद्दम करते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि ये औरत हलाल नहीं होगी। ठीक होगी बात। अच्छा, दूसरा अमर ये है कि जब मुनासिबत फाकिद हो जाए तो इल्लियत फौत हो जाती है। यहां शर्त और जवाब में मुनासिबत नहीं है। अल्लाह के नबी ने रबीबा ना होने को इल्लत नहीं बनाया अदम इल्लियत की कि मेरी चूंकि ये रबीबा नहीं है मेरे लिए अब हलाल नहीं है, ये नहीं, बस अगर रबीबा होगी तो हलाल होगी, ये नहीं। इस अदम हिल्लियत की दलील एक और बताई, और वो दलील ये थी चूंकि मेरे रिदाई भाई की बेटी है। ठीक होगी बात अजीजों। ये एक किस्म आपको मैंने बताई, ठीक है ना। दो किस्में थी ना जिनमें शर्त और जज़ा में इर्तिबात मुनासिब नहीं है, उसकी आगे दो किस्में थी। एक ये थी कि जवाब को तलब किया जाए हर हाल में, शर्त हो या ना हो। इसकी अब दूसरी किस्म भी है, इसी की दूसरी किस्म भी है कि जवाब हर हाल में साबित है और इसमें औलवियत को भी बयान नहीं किया है। दूसरा अमर ये है, अगर जान इसकी दूसरी किस्म जो है ना, दो किस्मों में दूसरी है कि जवाब मुकर्रर है अला कुल्ले हालिन, हर हाल में, ठीक है, यानी चाहे शर्त हो या शर्त ना हो, शर्त के वजूद और अदम वजूद की सूरत में हर हाल में जवाब साबित है उस पहली किस्म की तरह। लेकिन वहां औलवियत को भी बताया, ठीक है, यहां औलवियत को बयान नहीं किया है, इस सूरत में औलवियत को बयान नहीं किया है। लो रुद्दू लादू, ठीक है, अगर फिर वापस भेजे जाएंगे तो फिर वही कुछ करेंगे जिससे मना किया गया था। तवज्जो फरमाओ, जवाब हर हाल में लादू, वो लौट जाएंगे, उनका लौटना हर हाल में साबित है, चाहे रुद्दू
ام لم یردو، ان کو پلٹایا جائے یا نہ پلٹایا جائے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے کرتے تھے۔ تو جو فرمائیے یہاں تک لے آتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ النوع الثانی قسمان، نوع ثانی دوسری قسم کہ شرط اور جزا کے درمیان ارتباط مناسب تعقل نہیں کیا جاتا ہے۔ شرط اور جواب کے درمیان ارتباط مناسب کو تعقل نہیں کیا جاتا ہے۔ قسمان، اس کی دو قسمیں، الاول ما یراد فی تقریر الجواب وجد شرط او فقدہ، جواب کو تقریر کرنا اور ثابت کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے، وجد شرط او فقدہ، شرط پائی جائے یا فقدہ، یہ شرط نہ پائی جائے۔ وَلَكِنَّهُ مَا فَقْدِهِ اولا، لیکن ما فقد شرط کی صورت میں اولا، اولا یعنی جواب کا پایا جانا اولا ہے۔ وذالک، اور یہ کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہا لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی، انہا لابنت اخی من الرضاعۃ، انہا وہ خاتون زینب اگر میری ربیبہ نہ ہوتی ما حلت لی، میرے لیے حلال نہیں تھی۔ کیوں؟ انہا لابنت اخی من الرضاعۃ، اس لیے کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ فإنه يدل على تقریر عدم حلیتها فی الحالین، یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ وہ خاتون حلال نہیں ہے فی الحالین، دونوں حالوں میں۔ دونوں حالوں سے کیا مراد ہے؟ چاہے شرط ہو عدم ربیبہ ہونا، عدم ربیبہ والی شرط ہو، چاہے شرط نہ ہو۔ چاہے شرط نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ ربیبہ ہونا، ہر حال میں وہ خانم، وہ عورت حلال نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ انتفاع الحلیۃ مع ثبوت کونها ربیبتہ اولا، وَعَلَىٰ أَنَّ انتفاع الحلیۃ، وَعَلَىٰ أَنَّ انتفاع الحلیت، حلیت کا منتفی ہونا، مع ثبوت کونها ربیبہ، جب کہ وہ خاتون زینب جو ہے وہ پیغمبر کی ربیبہ بھی ہو، اولا بدرجہ اولا ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ انتفاع الحلیۃ، حلیت کا منتفی ہونا، حلال نہ ہونا، مع ثبوت کونها ربیبتہ، جب وہ خاتون، کونها کی ضمیر ہوئی خانم زینب جو ہے، جب وہ ثابت ہو ربیبتہ، پیغمبر کا ربیبہ ہونا بھی اس کے لیے ثابت ہو، اولا، کیا اولا؟ انتفاع حلیت اولا، حلال نہ ہونا اولا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَدُلُّ عَلَىٰ انتفاع الجواب لِأَمْرَيْنِ، انما لم تدلو، یہ جملہ شرط دلالت نہیں کرتا ہے انتفاع جواب پر، لِأَمْرَيْن، دو امروں کی وجہ سے جواب کے انتفاع پر دلالت نہیں کرتا۔ جواب کا انتفاع ہو جانا یعنی کیا ہو جانا؟ حلال ہو جانا۔ دو امروں کی وجہ سے یہ جواب کے منتفی یعنی حلیت پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ احدہما، ان دو امروں میں سے ایک یہ ہے، ان دلالت علی ذلک انما ہوا من باب مفہوم المخالفت، ان دلالت، اس جملے کی دلالت علی ذلک، انتفاع جواب یعنی حلیت پر دلالت، انما ہوا من باب مفہوم المخالفت، یہ از باب مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم مخالف لینا اس جملے کا تو پھر حلیت نکل رہی ہے۔ لو لم تکن ربیبتی ما حلت لی، اگر میری ربیبہ نہ ہوتی تو میرے لیے حلال نہیں تھی۔ مفہوم کیا ہے؟ اگر ربیبہ ہوتی تو حلال تھی۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے، یہ میں نے توضیح اس لیے نہیں دی چونکہ آپ ظاہر ہے علم اصول میں موجز جو آغائے جناب جعفر حضرت ایت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کی ہے موجز فی الاصول، اس میں یا اصول آغا مظفر میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے نہیں پڑھا کہ
ان جانی زیدن فاکرم ہو، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں احترام کروں گا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر وہ میرے پاس نہیں آئے گا تو میں احترام نہیں کروں گا، مفہوم مخالف یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفہوم موافق بھی ایک اس میں آیا ہے کہ کوئی کہے کہ والدین کو اف نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدرجہ اولا ہے والدین، جب اف جائز نہیں ہے تو مارنا بدرجہ اولا، گالی دینا بدرجہ اولا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں اصول سے مربوط ہیں، امیدیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ وفی ھذا الحدیث دل مفہوم الموافقت علی عدم الحلیت، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے مفہوم موافقت جو ہے علی عدم الحلیت، عدم حلیت پر۔ یہ حدیث مفہوم موافقت جو ہے اس کا وہ عدم حلیت پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ لأنه اذا انتفت الحلیہ عند عدم کون ربیبتہ، اس لیے کہ جب وہ حلال نہیں ہے، جب کہ وہ ربیبہ بھی نہیں ہے، وہ عورت ربیبہ بھی نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے، فَإِنْدَ كَوْنِهَا رَبِيبَتُهُ اولا، تو پس جب وہ خاتون پیغمبر کی ربیبہ ہوگی اولا، تو یہ حلال نہ ہونا پھر اولا ہے۔ دو علتیں ہو جائیں گی، ایک وہ ہونا رضائی بھائی کی بیٹی اور دوسرا ربیبہ بھی ہو گئی۔ وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْمَفْهُومَانِ قدم مفہوم الموافقت، اور جب تعارض ہو ان دو مفہوم میں، دو مفہوموں سے مراد مفہوم مخالف اور مفہوم موافق میں جب تعارض ہو جائے، قدم مفہوم الموافقہ، مفہوم موافقہ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے یہاں دیکھا، مفہوم مخالف سے وہ حلال ہو رہی تھی، مفہوم موافق سے حرام تھی، مفہوم موافق مخالف پر مقدم ہوتا ہے۔ ثانیہ ہوما، توجہ فرما رہے ہو، دوسرا امر ثانی ہو ہوما، دوسرا جو امر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ مناسبت سبب اور مسبب یعنی شرط اور جواب میں نہیں ہے، جب ہم جان لیں اس بات کو کہ مناسبت کس میں، سبب اور مسبب، شرط اور جواب کے درمیان مناسبت نہیں ہے، تو پس علت بھی ان دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ جب مناسبت سبب اور مسبب شرط اور جواب میں یعنی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رابطہ علیت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رابطہ علیت نہیں ہے۔ جب ایسا ہوگا تو اس خانم زینب کا، ٹھیک ہے، یہ نہیں جو مطلب ہے حلال نہ ہونا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ پیغمبر کی رضائی بھائی کی کیا ہیں، وہ بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، توجہ فرماؤ۔ ثانیہما، ان دونوں میں سے دوسرا امر ثانیہما انہو لما فقدت المناسبہ انتفت الحلیہ، جب مناسبت، کس میں مناسبت، سبب اور مسبب، شرط اور جواب میں جب مناسبت فاقد ہو گئی، لما فقدت المناسبت انتفت الحلیہ، تو علیت بھی پھر فوت ہو گئی، علیت بھی پھر نہیں ہے۔ فَلَمْ يَجْعَلْ عَدَمَ كَوْنِهَا رَبِيبَةً عِلَّةَ عَدَمِ الْحِلِّيَّةِ، پس پیغمبر اکرم نے عدم کونہا، اس خاتون یعنی زینب کے ربیبہ ہونے کو علت عدم حلیت قرار نہیں دیا ہے۔ فَلَمْ يَجْعَلْ، نبی کریم نے عدم کونہا، اس خانم کے، عورت کے ربیبہ یعنی عدم ربیبہ ہونے کو، عدم ربیبہ ہونے کو علت عدم حلیت قرار نہیں دیا ہے۔ فَعَلِمْنَا أَنَّ عَدَمَ الْحِلِّيَّةِ مُعَلَّلٌ بِأَمْرٍ آخر، ہم نے جانا ہے کہ عدم حلیت ایک دوسرے امر کی وجہ سے ہے، یہ جو وہ حلال نہیں ہے نا تو وہ ایک دوسرے امر کی وجہ سے ہے۔ وَهُوَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِيهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ، اور وہ دوسرا امر کیا ہے، انہا، وہ خاتون، وہ زینب خاتون، ٹھیک ہے نا، جو جناب ام سلمہ کی کیا ہیں، بیٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ام سلمہ کی ہیں نا بیٹی،
یہ کیا ہیں؟ ابنۃ اخیہ من رضاۃ، وہ رضائی بھائی کی بیٹی ہیں. یہ دلیل ہے. عدم حلیت کی دلیل کیا ہے؟ ایک امر آخر ہے، اور وہ امر آخر یہ ہے کہ ان ابنۃ اخیہ من رضاۃ، وہ رضائی بھائی کی بیٹی ہیں. وذالک مستمر مع کونھا ربیبتہ فیکون عدم الحلیت عند عدم کونھا ربیبتہ مستند الی ذلک سبب وحدہ. توجہ فرماؤ وذالک مستمر مع کونھا ربیبتہ. وذالک، پس یہ علت، کون سی علت؟ رضائی بھائی کی بیٹی ہونا. ذالکا، یہ علت، یعنی علت سے مراد یہ رضائی بھائی کی بیٹی ہونا مستمر ہے، ثابت ہے باوجود اس کے کہ وہ خاتون پیغمبر کی کیا ہیں؟ ربیبہ بھی ہیں. باوجود اس کے کہ ربیبہ بھی ہیں لیکن عدم حلیت کی دلیل ثابت ہے. وذالکا، یہ علت یعنی رضائی بھائی کی بیٹی ہونے والی علت مستمر ہے باوجود اس کے کہ وہ ربیبہ بھی ہیں. فیکون عدم الحلیت عند عدم کونھا ربیبتہ مستند الی ذلک سبب وحدہ. پس عدم حلیت جب وہ عورت، یعنی زینب بریکٹ میں، جب وہ عورت ربیبتہ پیغمبر اکرم کی ربیبہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو عدم حلیت کی سند کیا ہے؟ مستندن الی ذلک سبب وحدہ، تو اس کی نسبت کیا ہے؟ الی ذلک سبب وحدہ، تنہا یہ سبب ہے. تنہا یہ سبب یعنی رضائی بھائی کی بیٹی ہونا، تنہا یہ سبب ہے عدم حلیت کا. وعند کونھا ربیبتہ، اور جب وہ ربیبہ بھی ہو، مستندن الیہ فقط، تو اس کی نسبت الیہ فقط اس ربیبہ کی طرف بھی ہے، او الیہ و الی کونھا ربیبتہ مان، او الیہ یا الیہ رضائی بھائی کی بیٹی کی ہونے کی طرف بھی نسبت ہے، او الی و الی، اور ربیبہ ہونے کی طرف بھی اس کی نسبت ہے. کس کی بھلا؟ اس عدم حلیت کی نسبت پھر دونوں کی طرف ہے. یہ جو ثانی ہما ہے نا دوسرا امر، مجھے مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں مطلب میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیزو، دوبارہ سنو. ثانی ہما دوسرا امر یہ ہے جو انتفاع جواب پر، ٹھیک ہے یا نہیں، دلالت نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ انہو لما فقدت المناسبت انتفت العلیہ، جب مناسبت شرط و جواب، ٹھیک ہے نا، سبب اور مسبب میں فوت ہو گئی، انتفت العلیہ تو علیت بھی پھر فوت ہو جاتی ہے. علیت بھی پھر ان دو کے درمیان نہیں ہے. فلم یجل عدم کونھا ربیبتہ علت عدم الحلیت، پس پیغمبر اکرم نے عدم کونھا اس عورت کے جو ہے نا عدم ربیبہ ہونے کو علت عدم حلیت قرار نہیں دیا ہے. فعلمنا ان عدم الحلیت معلل بامر آخر، ہم نے جانا ہے کہ عدم حلیت کی علت ایک امر آخر ہے، اور وہ امر آخر کیا ہوا ان ابنۃ اخیہ من الرضاعۃ، کہ وہ رضائی بھائی کی بیٹی ہے. یہ علت ہے عدم حلیت کی. وذالک مستمر، اور یہ علت رضائی بھائی کی بیٹی ہونے والی علت مستمر ثابت ہے مع کونھا ربیبتہ، باوجود اس کے کہ وہ ربیبہ بھی ہے. فیکون عدم الحلیت عند عدم کونھا ربیبہ مستندا الی ذلک السبب وحدہ، پس عدم حلیت جو ہے باوجود اس کے کہ وہ ربیبہ نہ ہو تو اس کی نسبت اور سند یہ سبب تنا یعنی رضائی بھائی کی بیٹی ہونے والا سبب ہے، یہ سبب ہے عدم حلیت کا. وعند کونھا ربیبتہ مستندا الیہ فقط، او الیہ و الی کونھا ربیبتہ مان. وعند کونھا ربیبتہ، اور جب وہ خاتون ربیبہ بھی ہو تو اس کی نسبت اس کی طرف ہے، او الیہ و الی کونھا، او الیہ یا رضائی بھائی ہونے کی طرف بھی ہے اور ربیبہ ہونے کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، یعنی دونوں سبب ہیں. ٹھیک ہے. وعلی ذالک تتخرج آیت اللقمان، علی ذالک، اس پر جو ہم نے مطلب بیان کیا، علی ذالک اس مطلب کی بنا پر تتخرج آیت اللقمان، آیہ لقمان جو ہے وہ کیا ہے؟ تتخرج حمل ہوتی ہے
لأن لك لا يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفذ مع كثرة هذه الأمور فلعن لا تنفذ مع قلتها. اے لقمان ہم لوگی کہ عقل جو ہے ٹھیک ہے نا یجزم جزم رکھتی ہے یقین رکھتی ہے کہ جب کلمات ختم نہیں ہوتے لم تنفذ مع کثرت هذه الامور بکثرت ان امور کے ان امور کی کثرت کے باوجود کلمات خدا اور علم خدا جب ختم نہیں ہوتا. ان امور سے مراد کیا ہے؟ وہ دریا قلم وہ ساری چیزیں جو بتائی تھیں درخت قلم بن جائیں سمندر سیاہی بن جائیں اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. هذه الامور وہ یعنی اذا لم تنفذ مع کثرت هذه الامور جب اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے ان امور کی کثرت کے باوجود فلعن لا تنفذ مع قلتها تو یہ امور قلت کے باوجود ٹھیک ہے نا جب یہ امور ہی نہ ہوں قلیل ہوں ٹھیک ہے لا تنفذ تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. وعدہ میں بعض یا بعض امور جب نہ ہوں تو یہ کلمات ختم نہیں ہوتے. اولا بدرجہ اولا ختم نہیں ہوتے ہیں. جب یہ درخت و قلم و سمندر سارے ہوں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے وہ شمار کرنے والے ہوں. تو جب وہ نہ ہوں یا قلیل ہوں یا بعض ہوں تو بدرجہ اولا اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے ہیں. الثانی توجہ کرو آگا جان وہ جو میں نے شروع میں کیا نا النوع الثانی قسمان دو قسمیں تھی نا ایک پڑھی ابھی ثانی دوسری ہے ان یکون الجواب مکررا علی کل حال من غیر تعرض لاولویت. توجہ ہے جواب ثابت ہے ہر حال میں. ہر حال سے مراد وجود شرط صورت وجود شرط شرط کی صورت میں یعنی رد پلٹانے کی صورت میں ابھی جو آگے بتائیں گے وجود شرط یعنی رد پلٹانے کی صورت میں و عدم تحقق کے شرط جب شرط پائی جائے ٹھیک یا شرط نہ پائی جائے. علی کل حال ان یکون الجواب مکررا علی کل حال جواب ثابت ہے ہر حال میں شرط ہو یا شرط نہ ہو. من غیر تعرض لأولویت اولویت کو بیان نہیں کیا ہے اولویت کو بیان نہیں کیا ہے. اول میں بیان کیا تھا اس میں اولویت کو بیان نہیں کیا ہے. نہ وہ ولو ردوا لعادوا اگر پھر واپس بھیجے جائیں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا. اگر پھر واپس بھیجے جائیں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے ٹھیک ہے نا جس سے منع کیا گیا تھا. فہذا ٹھیک ہے. اچھا اس میں لو ردوا لعادوا جواب کون سا ہے؟ لعادوا پلٹ جائیں گے انہی پرانے کاموں پر. یہ ہر حال میں ہے چاہے شرط ہو اللہ کل حال شرط ہو ردو شرط ہو یعنی ان کو پلٹا دیا جائے. یہ شرط بھی ہو کہ پلٹا دیں پھر بھی وہی کریں گے. شرط نہ ہو یعنی نہ پلٹائیں پھر بھی یہ بات پکی ہے کہ وہی کریں گے. فہذا وامثالہ یعرف ثبوت وعلۃ اخری ھذا یہ قول وامثالہ اور اس کی مانند جو ہے یعرف ثبوتہ اس کا ثابت ہونا پہچانا جاتا ہے بعلۃ اخری مستمرۃ علی التقدیرین. اس قول کا اور امثال اس قول کا ثبوت پہچانا جاتا ہے ایک دوسری علت سے. دوسری علت مثلا شکاوت ہے صحیح ہے نا شکی القلب ہونا جو ہے نا دل کا سخت ہو جانا شکاوت ہے. اس دوسری علت سے پہچانا جاتا ہے. دوسری علت جو مستمر ہے ثابت ہے علی التقدیرین دونوں صورتوں میں. تقدیرین سے کیا مراد لوگے؟ ثبوت شرط و انتفاع شرط دونوں صورتوں میں ہے وہ علت. والمقصود فی ھذا القسم تحقیق ثبوت ثانی اس قسم سے مقصود جو ہے دوسری قسم کو محقق کرنا ہے. دوسری قسم کو محقق کرنا ہے یعنی لعادو وہ پلٹیں گے. اگر لو ردو لعادو ٹھیک ہے نا لعادو ان کا پلٹ جانا جو ہے نا یہ حتمی ہے. مقصود فی ھذا القسم کیا تحقیق و ثبوت ثانی یعنی عادو
का साबित होना हतमन है। व अम्मल इम्तिनाउ फिल अव्वले, अम्मा अव्वल का मुमतने होना यानी रुद्दू का, रुद्दू भी तो मुमतने है ना कि वो दुनिया में अब नहीं पलटाए जाएंगे। अम्मल इम्तिनाउ फिल अव्वल, अव्वल का इशारा ये रुद्दू है, इसका मुमतने होना फ़इन्नहु इनकान हासिलन, अगरचे ये भी हासिल है, लकिन्नहु लैसल मकसूद, लेकिन ये मकसूद नहीं है। आमरे अव्वल का, इम्तिनाए अव्वल का मुमतने होना मुराद मुतकल्लिम नहीं है, ये मकसूद नहीं है। अम्मल इम्तिनाउ फिल अव्वल फ़इन्नहु इनकान हासिलन, इम्तिना जो अव्वल है और रुद्दू अगरचे वो भी हासिल है, वो भी है कि वो नहीं पलटाए जाएंगे, लकिन्नहु लैसल मकसूद, लेकिन ये मकसूद नहीं है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अजीज़ों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।